ملازمت کی مستقلی سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے سراپا احتجاج اساتذہ نے سندھ اسمبلی کی جانب مارچ شروع کر دیا ہے۔ اساتذہ کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کر دیے ہیں۔ احتجاج کے مقام پر واٹر کینن بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اساتذہ نے سندھ اسمبلی کی جانب مارچ شروع کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے سعادت حسین سے۔ سعادت بتائیے گا، اساتذہ سندھ اسمبلی کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں جو ہوں سندھ اسمبلی کے پاس فوارہ چوک پہ موجود ہوں، اور سندھ کے سرکاری اساتذہ کی جانب سے ان کے بنیادی حقوق نہ ملنے کے خلاف جو ہے آج سراپا احتجاج تھے۔ اس احتجاج کا جو آغاز ہے وہ آج دوپہر 12 بجے پریس کلب پہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی جانب انہوں نے مارچ شروع کیا، لیکن جب وہ فوارہ چوک پہ پہنچے تو اس وقت جو ہے پولیس کی بھاری نفری نے جو ہے فوارہ چوک پہ پہنچی، اور ان کے جو بڑے افسران تھے پولیس کے، ان کی جانب سے جو ان کو وہاں پہ روکا گیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے مذاکرات کریں، اس کے بعد جو ہے پھر آنے والے وقت کا لائے عمل کریں۔ اس کے بعد جو ہے اساتذہ کے جو وفد تھا وہ جو ہے جو وزیر تعلیم سندھ ہے ان کے نمائندگان سے جو ہے ان کے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد جو ہے جب ان کا وقت واپس آیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو اساتذہ کے 20 نکات تھے ان میں سے 4 نکات جو ہے وہ مان لیے گئے، جس کے اندر سب سے بڑا جو مطالبہ تھا وہ بایو میٹرک کا تھا کہ ضلع سطح کے اوپر جو ہے بایو میٹرک جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے اعلان کیا تو اس کے بعد جو باقی کے نکات ہیں اس کے اوپر 4 تاریخ یعنی کہ 4 جنوری کو جو ہے کمیٹی بٹھانے کا اعلان کیا، لیکن یہاں پہ جب اعلان کیا گیا تو جو دوسرے اساتذہ تھے ان کی جانب سے کافی جو ہے تشویش کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہی شکایت کی کہ پہلے بھی جو ہے ہمیں اسی طریقے سے جو ہے تاریخیں دی گئی ہیں، اس کے بعد ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے، آج بھی ہمیں جو ہے 4 جنوری تک کا جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے کہ 4 جنوری تک جو ہے مطالبات ہمارے مانے جائیں گے نہیں مانے جائیں گے۔ یہی کنفیوژن جو ہے ابھی موجود ہے اساتذہ کے درمیان۔ جی بہت شکریہ سعادت، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یوٹیلیٹی سٹورز حکام کی غفلت عروج پر پہنچ گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 8 دنوں بعد آٹا فراہم کیا گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ صبح سے آٹے کی خریداری کے لیے آتے ہیں، کبھی آٹا نہیں ملتا تو کبھی گھی غائب ہوتا ہے۔ یہ مناظر ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے، جہاں کسی خوش نصیب کو آٹا ملا اور کوئی خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گیا۔ یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر موجود شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے سے آٹے کے لیے چکر لگا رہے تھے، آج خریدنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سر تقریباً 1 ہفتے سے چکر لگا رہا ہوں، تو 2 بار آیا ہوں۔ تقریباً آٹا جب بھی آتا ہوں تو سر ختم ہو جاتا ہے، تو آج تھوڑا فرسٹ ٹائم پہ آیا ہوں، تو آج یہ ہے کہ آج ایک تھیلا مل گیا سر۔ کچھ شہریوں نے گلہ کیا کہ آٹا آتے ہی ختم ہو گیا۔ حکومت کو چاہیے روزانہ کی بنیادوں پر وافر مقدار میں آٹے کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ یہاں آٹے کی سپلائی کے کوئی اوقات کار مقرر نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اگر آٹا یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر اگر انہوں نے عوام کے لیے کوئی ریلیف دینا ہے تو پھر کم از کم اتنا ہو، تو تاکہ جو بندہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ ایک آدھ تھیلا آٹے کا تو اس کو کم از کم مل جانا چاہیے سر۔ بازار میں آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 1300 روپے تک جا پہنچا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 400 روپے میں دستیاب ہے۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ سردیوں میں سوئی گیس کی بندش یا کم پریشر کے باعث LPG گیس سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن سلنڈر کا خیال آتے ہی ذہن میں دھماکے کا خوف بھی جنم لیتا ہے۔ مگر اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں فائبر سلنڈر دستیاب ہیں جن میں دھماکہ نہیں ہوتا۔ روایتی سلنڈر کا دور ہوا پرانا، اب ہے فائبر سلنڈر کا زمانہ۔ سلنڈر فروخت کرنے والے محسن کہتے ہیں کہ روایتی سلنڈر استعمال کرنے میں دھماکے کا خوف رہتا ہے، لیکن اب خواتین فائبر سلنڈر بے خوف ہو کر استعمال کریں، اس میں دھماکہ نہیں ہوتا۔ آگ لگ بھی جائے تو سلنڈر پنچر ہو جاتا ہے۔ بلاسٹ کے حوالے سے یہ 100% سرٹیفائیڈ ہے، ISO سرٹیفائیڈ ہے، اٹلی سے سرٹیفیکیشن ہے اس کی، اور اس میں جو جتنے بھی انٹرنیشنل برانڈز ہیں، ہیگزاگن، رگاسکو ہے، سب سے سرٹیفائیڈ ہے یہ، تو اس میں وہ سیفٹی کے حوالے سے دس از 100%۔ دکاندار نے بتایا کہ فائبر سلنڈر کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہے، یہ 5، 10 اور 13 کلو وزن میں دستیاب ہیں۔ ویریئنٹس آ رہے ہیں، فی الحال 13 kg سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 13 kg کا انہوں نے ابھی سب سے نیا ویریئنٹ لانچ کیا ہے، سیمپلنگ ہوئی ہے، بہت لمیٹڈ کوانٹٹی ہمارے پاس آئی ہے، بٹ یہ ویریئنٹ انٹروڈیوس کیا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں، یہ 10 kg کا 10 kg کا ویریئنٹ ہے، اس سے چھوٹا 5 kg کا ویریئنٹ ہے۔ یہ تقریباً یہ لوگ جب سے اوگرا سے پرمیشن ملی ہے ان کو پچھلے 4 سال سے مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ دکاندار کے مطابق سوئی سدرن گیس کمپنی بھی یہ فائبر سلنڈر فراہم کر رہی ہے جو اوگرا سے منظور شدہ ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔
सीनियर नायब सदर काटी मुस्लिम मोहम्मदी का कहना है कि गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर के सबब पैदावार मुश्किलात से दो चार है। सनतें बंद हो रही हैं, हुकूमत गैस के इंतजामात करे। हबीब खान की रिपोर्ट। गैस की बंदिश से सनतकार परेशान। सीनियर नायब सदर काटी मुस्लिम मोहम्मदी का कहना है कि कोरंगी सनती एरिया में एक्सपोर्टर्स को गैस बुरहान का सामना है। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को पहले ही गैस बंदिश का सामना है। इस वक्त जो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको तो गैस मिल ही नहीं रही है। जो एक्सपोर्ट के यूनिट्स हैं उनको जो गैस मिल रही है वो भी पार्शल है और उसका जो हजम है या उसके जो यूनिट्स आ रहे हैं वो बहुत कम हैं। मुस्लिम मोहम्मदी के मुताबिक नवंबर से गैस बुरहान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। एक्सपोर्टर्स अपनी सनतें बंद कर रहे हैं। गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर के बायस पैदावार ख़त्म हो चुकी है। यहाँ के जितने भी फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो ले ऑफ के ऊपर अब मजबूर होते जा रहे हैं। अगरचे कि अब तक आपने इतने ज़्यादा नहीं सुने होंगे, लेकिन स्लोली बट श्योरली आप देखेंगे कि जाहिर है जब एक फैक्ट्री चल ही नहीं रही है तो कोई भी सनतकार या कोई भी फैक्ट्री ओनर कब तक वो बिठा के उन फैक्ट्रियों के वर्कर्स को पैसे दे सकता है। तो वो होगा अल्टीमेटली यही कि वो ले ऑफ शुरू होंगे और उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। सीनियर नायब सदर काटी का कहना है कि और नॉन एक्सपोर्ट दोनों सनतों को गैस की फराहमी के इकदामात करने होंगे। गैस बहरान पर तवज्जो नहीं दी गई तो मुल्क की एक्सपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। ली मार्केट में वाक़े मदीना मार्केट के ताजिर भी महंगाई से परेशान हो गए। दुकानदार कहते हैं कि रेगजीन और केमिकल महंगा होने से जूतों की कीमतें बढ़ गई हैं। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। बढ़ती महंगाई ने छोटी मार्केट के ताजिरों को भी मुतासिर कर दिया। सिटी 21 से बात करते हुए ली मार्केट के ताजिरों ने कहा कि जूतों में इस्तेमाल होने वाला खाम माल महंगा हो गया है। कारोबार नहीं है, मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है। बिल्कुल गिराक कुछ चीज़ कम रेट बता हुआ है ना, फिर नहीं जाते, ज़्यादा रेट बता रहे भाग जाते। हमारा 100-150 रुपये कमाई है, वो तो एकदम कराई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कम बिल्कुल सन्नाटा है। दुकानदार कहते हैं कि मुनाफा कम हो गया है। केमिकल 250 से बढ़कर 800 रुपए, जबकि रेगजीन भी 150 रुपए गज से बढ़कर 800 रुपए गज तक पहुंच चुका है। ये केमिकल अभी जो है ना 250 से शुरू के 800 तक पहुंचा लिया। वो एक बंदे ने जो है ना एक बंदे ने रेगजीन जो है ना लिया, दूसरा बंदे ने जो है ना ये केमिकल जो है ना बॉन्ड किया मतलब है कि ये केमिकल एक बंदा लेते हैं, वो किसी को आगे देते नहीं है, वो अपना मर्जी का रेट चलाते। तो एक चीज़ 200 में आ रहा था वो अभी जो है ना 600 में आ रहे, जो 600 में आ रहा था अभी वो 1400 में आ रहे। मदीना मार्केट का शुमार शहर में सस्ती जूतों की मार्केट में होता है, मगर बढ़ती महंगाई की वजह से यहाँ भी कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन हसन इकबाल की हमरा काविश मेमन, सिटी 21। और भारतीय हुकूमत की हठधर्मी के बायस कराची में आबाद हिंदू कम्युनिटी को वीज़े की शराइत ने परेशान कर रखा है। हिंदू मज़हब के पैरोकारों को कराची में अपनी तमाम रस्मात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, मगर ये कम्युनिटी भारतीय हुकूमत से नाराज़ है, जिनका कहना है कि उस दुनिया से जाने वाले उनके प्यारों की चिताओं की अस्थियां गंगा में बहाने के लिए इन्हें इंडियन एम्बेसी से जो वीज़ा दिया जा रहा है उसके लिए स्पॉन्सर की शर्त आयद है, जिसका इंतज़ाम हर आदमी के बस की बात नहीं। ये 10 दिन की जो ये टाइम दे रहे हैं, ये बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं है, क्योंकि दूसरा आपने स्पॉन्सरशिप की बात की है। अब ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी जान पहचान नहीं है, वो किसी को जानते भी नहीं हैं। अगर वो अपनी माँ की ये ऐश लेके जाना चाहते हैं गंगा जी में, उसको बहाना चाहते हैं, अगर वो इसी सिचुएशन में क्या होगा? ये सिर्फ इसका मतलब यही हुआ, सिर्फ वही लोग ले जा सकते हैं जिनके रिश्तेदार उधर हैं। ये जो मुझे जो एतराज़ है वो 10 दिन बहुत कम है, क्योंकि 10 दिन में जो है वो यहाँ से वाघा बॉर्डर से अगर कोई कराची से या अगर थरपारकर से कोई जाना चाहता है तो 2 दिन तो इस्लामाबाद पहुँचते लग जाते हैं। वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए तो उसके लिए इनसफिशिएंट है, कम से कम जो है ना ये वीज़ा 1 महीने की होनी चाहिए। रेक्सर लाइन पुराना गोलीमार में 100 साल से जायद कायम सूनपुरी शमशान घाट में 300 से जायद अस्थियां जमा हैं, जिन्हें इंडियन वीजे के सख्त शराइत के बायस गंगा बुर्द नहीं किया जा सका। श्री रामनाथ मिश्रा महाराज का कहना है कि इंडियन हुकाम से बात हुई है, उनकी जानिब से वीजे की स्पॉन्सरशिप की शर्त खत्म करने की यकीन दहानी तो करा दी गई, मगर तहरीरी तौर पर कोई अहकामात सामने नहीं आ सके हैं। इस वक्त इंडियन हाई कमीशन की तरफ से एक बहुत अच्छी और एक इंडियन गवर्नमेंट की
کی طرف سے ایک بہت اچھا ایک رسپانس ملا ہے کہ استھیاں کلش وسرجن کرنے کے لیے جو کوئی بھی جانا چاہتا ہے اس کی اسپانسرشپ کی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب 10 دن کا ایک ویزا دیا جائے گا۔ پاکستان کی ہندو کمیونٹی کے ساتھ مودی سرکار کے اس رویے کے باعث کراچی کے بعض ہندو مجبوراً دریائے سندھ میں استھیاں بہانے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اور بلدیاتی انتخابات قریب آتے ہی سیاسی جماعتوں کی گہما گہمی بھی بڑھ گئی ہے۔ مزید جانیں گے طاہا ملک سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جو جماعت اسلامی کی تیاریاں ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وہ 1 بار 2 بار 3 بار کینسل ہونے کے بعد بھی اب 4تھی بار ان کے جو نمائندگان ہیں وہ زیادہ پر امید نظر آتے ہیں کہ اس بار انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان کے تمام ہی نامزد جو امیدوار ہیں وہ کافی زیادہ پر امید ہیں کہ وہ اپنی یو سی سے یونین کونسل سے جو ہے وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اسی سلسلے میں عبدالحمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یو سی 10 صدر ٹاؤن سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یو سی میں کون کون سے علاقے آتے ہیں اور ٹوٹل ووٹرز کا کاؤنٹ کتنا ہے؟ جی شکریہ۔ ہمارے یو سی میں پوری اجرت کالونی صرف ہے جو سیکٹر اے سے لے کر سیکٹر ڈی تک وہ ہے، اور اس میں کل ووٹر کی تعداد جو ہے نا 31,000 ہے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس یو سی سے آپ جیتنے جا رہے ہیں؟ جماعت اسلامی پاور میں نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بالکل، جو کراچی کا فضا ہے جو نا حافظ الرحمان صاحب نے جو بنائی ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ جو ہمارا زیادہ تر ووٹر جو ہے نا پختون و ہزارہ برادری ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا بیک اپ ملے گا ہم کو۔ بتائیے گا کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کو آپ اپنی اولن ترجیحات میں رکھیں گے اگر آپ وہاں سے جیت جاتے ہیں تو؟ جی ہمارا تو بھی یہ جو پوری کراچی میں جو مسئلے چل رہے ہیں نا پانی کا اور سیوریج کا یہ مسئلہ ہے، اور باقی جو نعمت اللہ خان کے ٹائم پہ جو ہمارا گرلس کالج منظور ہوا تھا وہ بلڈنگ تو تیار ہو گئی مگر نہ اسٹوڈنٹ ہے نہ ٹیچر ہے، اور اسی طرح جو ہے نا عبدالستار افغانی صاحب جو وہاں کے ایم این اے تھے اس ٹائم جو ڈسپینسریاں اسکول جو کے ایم سی کے انڈر آتی ہے وہ بنائے، اس کے بعد کچھ اس طرح کوئی بڑی سرگرمی اجرت کالونی میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر عوام نے موقع دیا تو انشاءاللہ ان سب کو ہم لوگ دوبارہ اس طرح کلیئر کریں گے۔ جی بالکل، عبدالحمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ یہاں سے جیت جاتے ہیں جو بچیوں کے لیے اسکول بنایا گیا تھا وہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہو سکا، اس اسکول کو یہ اپنے دور میں آنے والے اگر یہ جیت جاتے ہیں تو اس کو آپریشنل کریں گے، اور نہ صرف تعلیم کو آگے بڑھائیں گے بلکہ کراچی کی اور پاکستان کی جو بچیاں ہیں ان میں تعلیم کا فروغ دیں گے۔ جی کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے۔ گرین لائن بس سروس خواتین کے لیے بہترین سفری سہولیات فراہمی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہی ہے۔ کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین اور بس کنڈکٹرز کے درمیان جھگڑے تو اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن شہر میں میگا ٹرانسپورٹ اور نئی بسیں خواتین کے لیے محفوظ سفر مہیا کر رہی ہیں۔ گرین لائن بس انہی میں سے ایک ہے جس کے اسٹیشنز پر خواتین مسافروں کے لیے الگ ٹکٹ کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں۔ یہی نہیں، خواتین اور فیملیز کا ویٹنگ ایریا، گاڑی میں داخلے کی جگہ بھی الگ ہے۔ خواتین کہتی ہیں گرین لائن سے اچھا اور معیاری سفر میسر آ رہا ہے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوا، بالکل صحیح اندر آئے، اچھا لگا آتے ہوئے، اب بیٹھ کے بتائیں گے آگے کیسا لگتا ہے۔ دوسری طرف گرین لائن بس سروس کے اسٹیشنز پر خواتین ورکرز بھی روزگار سے منسلک ہیں۔ ٹکٹ خریدنے کے بعد خواتین کی چیکنگ بھی خاتون گارڈ ہی کرتی ہیں۔ خاتون گارڈ کہتی ہیں 1 سال سے گرین لائن اسٹیشن پر کام کر رہی ہوں، عملہ بہت کوآپریٹو ہے، مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب سب اچھے ہیں، مجھے 1 سال ہو گیا ہے یہاں پہ، پورا 1 ایئر، اور پورا اسٹاف اچھا ہے، سب اچھی طرح رہتے ہیں، مطلب سب بھائیوں کی طرح ہیں، سب خیال کرتے ہیں، سر بھی اچھے ہیں۔ شہر قائد میں خواتین کو محفوظ سفر کی اشد ضرورت تھی جو گرین لائن بس سروس سے میسر آئی۔ گرین لائن بس سروس سے سفر کرنے والی خواتین تو مطمئن ہیں ہی، لیکن یہ بس سروس بہت ساری خواتین کے روزگار کا ذریعہ بھی بن چکی ہے۔ نہ صرف روزگار کا ذریعہ بنی ہے بلکہ وہ خواتین یہاں کام کر کر مطمئن بھی دکھائی دیتی ہیں۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21۔